نالۂ دل میں شب انداز اثر نایاب تھا سپند بزم وصل غیر گو بے تاب تھا۔ السلام علیکم ناظرین، مرزا غالب کی انتہائی خوبصورت، انتہائی مشکل اور بطور خاص مشکل الفاظ سے لبریز غزل کی تشریح لے کر آپ کے سامنے بلا تاخیر حاضر ہوں، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ غزل کا مسئلہ ہے، نالۂ دل میں شب انداز اثر نایاب تھا۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ نالۂ دل، دل کی چیخ پکار، اس کو نالہ کہتے ہیں۔ شب رات انداز اثر، یعنی اس میں کوئی اثر کا انداز۔ یہ انداز ایک ہم اردو میں بولتے ہیں جیسے اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے، اس کے چلنے کا، اس کے لکھنے کا انداز، لیکن یہ فارسی کا انداز ہے۔ فارسی میں انداز کہتے ہیں انداختن سے نکلتا ہے، یعنی کسی چیز کو پھینکنا، کسی چیز کا کسی جگہ پر پہنچنا۔ تو انداز اثر یعنی اثر کا نظر آنا۔ نایاب تھا یعنی مل نہیں رہا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، یعنی مل نہیں رہی، یا نایاب ہے یعنی اس تک جو ہے ہماری رسائی نہیں ہو رہی۔ تو مصرے کا معنی ہوا، نالۂ دل میں شب انداز اثر نایاب تھا، کہ رات جو تھی عاشق اگرچہ بھرپور انداز کے اندر جو ہے وہ نالہ زاری یا گریہ زاری کر رہا تھا، لیکن اس کا کوئی اثر جو ہے وہ معشوق محبوب پر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ تڑپ کر جو ہے وہ آ جاتا اور عاشق کو اپنے وصل سے فیض یاب کر دیتا۔ اس کے بعد اس مسئلہ کا دوسرا مصرع ہے، تھا سپند بزم وصل غیر گو بے تاب تھا۔ تو سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سپند جو ہوتا ہے ایک سیاہ رنگ کا دانہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اور اس کی افادیت یہ ہے کہ اس کو بد نظری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کو جلا کر آپ جہاں سمجھتے ہیں کہ اس کو نظر لگ گئی ہے تو آپ اس کی دھونی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دی جاتی ہے، اس کو آگ لگا کر اس کا دھواں جو ہے وہاں پہنچایا جاتا ہے، تو جس سے نظر بد جو ہے وہ رفع ہو جاتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ تھا سپند بزم وصل غیر گو بے تاب تھا، یعنی میرا دل جو تھا اثر تو اس میں تھا کوئی نہیں، لیکن نار فرقت کے اندر جل رہا تھا اور بہت بے تاب تھا۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیے یا شومیہ قسمت دیکھیے، میں سمجھتا ہوں غالب نے اس میں ایک طرح سے شومیہ قسمت یا بدبختی بیان کی ہے کہ نالۂ دل کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ محبوب جو تھا وہ تڑپ کر قدموں میں آ جاتا، لیکن یہاں الٹا کام ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے کہ نالۂ دل کی وجہ سے دل کو جو ہے وہ آگ لگ چکی ہے، دل جل رہا ہے، اور اس جلنے کی وجہ سے گویا کہ یہ سپند جو ہے وہ بن چکا ہے، جس طرح سے وہ دانہ ہوتا ہے جو جس کو جلا کر نظر بد رفع کرتے ہیں، اور وہ سپند جو ہے اب وہ کام کیا کر رہا ہے، بزم وصل غیر، جی ہاں، کہ اب وہ غیر کی محفل کے اندر جو ہے سپند کا کام دے رہا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ عاشق کو محبوب کے وصل سے یہ فیض یاب کرتا، یہ الٹا جو بزم وصل غیر ہے، جو اس کے رقیب کی بزم ہے، جہاں اس کا محبوب ہے، جہاں وہ محبوب جو ہے غیر کو اپنے وصل سے فیض یاب کر رہا ہے، تو میرا دل جو ہے الٹا اس کی بزم کی جو ہے وہ حفاظت کر رہا ہے، وہاں جو ہے وہ سپند کا کام دے رہا ہے کہ اس کو نظر نہ لگے، یعنی غیر جو ہے پورے اطمینان کے ساتھ محبوب سے جو ہے وہ استمتاع کرتا رہے، اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہے۔ اور اس کے بعد آگے گو بے تاب تھا، یعنی یہ بھی دل کی طرف ہی اشارہ ہے۔ تو ملا کر دونوں مصروں کا مفہوم کیا ہو گیا کہ نالۂ دل جو ہے وہ محبوب پر قطعاً جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو رہا، نمبر ایک۔ نمبر دو، شدید بے تابی ہے، اور اس شدید بے تابی کی وجہ سے دل جو ہے وہ جل رہا ہے۔ نمبر تین، اور اس جلنے کی وجہ سے دل نے جو ہے وہ ایک سپند کی شکل اختیار کر لی ہے۔ نمبر چار، اور سپند جو ہے بن کر الٹا کیا کر رہا ہے، یہ بزم وصل غیر، یعنی محفل غیر کی جو ہے وہ بد نظری دور کر رہا ہے، اس کی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ حفاظت کر رہا ہے کہ غیر کی رنگا رنگ محفلوں کو کسی کی نظر لگ جائے اور غیر کی وصل کے اندر جو ہے کوئی خلل آ جائے۔ تو کسی بھی عاشق کے لیے یہ کتنا بدبختی کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے نالۂ دل کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے اس کا محبوب جو اس کے قدموں میں آ جائے، الٹا نالۂ دل کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ غیر کی جو بزم ہے، غیر کی جو محفل ہے، جہاں وہ محبوب کے ساتھ رنگرلیاں منا رہا ہے، الٹا اس کی حفاظت کرے اور وہاں جو ہے وہ بد نظری دور کرنے کا سامان بن جائے۔ اس کے بعد اگلا ہے، مقدم سیلاب سے دل کیا نشاط آہنگ ہے،
خانہ عاشق مگر ساز صدائے آب تھا۔ آئیں پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ مقدم کہتے ہیں کسی بھی چیز کا آنا، کسی بھی چیز کا آگے بڑھنا۔ اصل میں یہ لفظ قدم سے نکلا ہے، اور قدم آپ جانتے ہی ہیں، جیسے قدم بڑھانا، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو مقدم یعنی کسی چیز کا قدم رکھنا، تو یعنی کسی چیز کا آنا۔ تو مقدم سیلاب سے یعنی سیلاب کی تشریف آوری سے، سیلاب کی آمد سے دل کیا نشاط آہنگ ہے۔ نشاط آہنگ یہ اضافت مقلوب ہے۔ اضافت مقلوب آپ جانتے ہی ہوں گے کہ زیر کو جو ہے درمیان سے ختم کر کے مضاف کی جگہ مضاف الیہ کو رکھ دیا جائے، اور مضاف الیہ کی جگہ مضاف کو رکھ دیا جائے۔ نم شب یعنی رات کا نم، تو اب آپ اس کو الٹ دیں، شب نم کر دیں، تو مطلب وہی ہے رات کو برسنے والا نم یعنی اوس، لیکن اب درمیان سے زیر جو ہے وہ نکل گئی، تو اس کو کہتے ہیں اضافت مقلوب، یعنی مضاف کی جگہ مضاف الیہ کو رکھ دینا، اور مضاف الیہ کی جگہ مضاف کو رکھ دینا، اور درمیان میں سے زیر کو ختم کر دینا۔ تو یہاں بھی دراصل جو اضافت تھی یا جو مرکب اضافی تھا وہ آہنگ نشاط تھا۔ تو آپ اس کو یوں پڑھ سکتے تھے، مقدم سیلاب سے دل کیا آہنگ نشاط ہے۔ آہنگ کہتے ہیں کسی بھی سر کو، کسی بھی تال کو، یعنی کیا خوشیوں کا سر تال تھا، یعنی خوشیوں کا ایک مرکز تھا، خوشیوں کا نغمہ تھا، زمزمہ نشاط آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، نغمہ نشاط آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آہنگ نشاط کو۔ تو اب اس اضافت کو جو ہے اضافت مقلوب میں بدلا، درمیان سے جو ہے وہ زیر ختم کی، اور آپس میں مضاف المضاف الیہ کی جگہ تبدیل کی، تو کیا بن گیا؟ نشاط آہنگ۔ تو معنی کیا ہوا؟ یعنی دل جو ہے وہ کیا خوشیوں سے لبریز نغمہ ہے۔ یاد رکھیے گا اس میں معانی جو ہیں وہ نہیں بدلتے، معانی جو ہے وہ بین ہی وہی رہتے ہیں جو کہ اضافت مقلوب سے پہلے اضافت کی شکل کے ہوتے ہیں۔ تو پورے مصرے کا اب معنی کیا ہوا کہ مقدم سیلاب سے دل کیا نشاط آہنگ ہے، یعنی سیلاب کی آمد سے دل کو کیا خوشی ہو رہی ہے، یعنی سیلاب کو آتا دیکھ کر دل کیا مسرور ہو رہا ہے، یعنی بہت زیادہ مسرور ہو رہا ہے۔ دوسرے مصرع ہے خانہ عاشق مگر ساز صدائے آب تھا۔ تو عاشق کا گھر جو ہے، جس کے اندر جو ہے وہ سیلاب آ رہا ہے اب چاروں طرف سے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ساز صدائے آب۔ اس کا بھی معنی دیکھنے پہلے، ساز صدائے آب یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی اس طرح سے ہے کہ اس میں جو صدائے کا لفظ ہے یہ بیک وقت مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ اگر ہم ساز کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ صدائے جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور اگر آب کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر یہ صدائے جو ہے یہ مضاف ہے۔ تو پوری اضافت کا معنی کیا ہوا کہ پانی کے بہاؤ کی آواز پر مشتمل ایک ساز۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں آبشار بہہ رہی ہو تو جل ترنگ کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ جل ترنگ سے بج رہے ہیں، یعنی آبشار کی آواز جو ہوتی ہے یا پانی گرنے کی آواز جو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر بہت زیادہ پانی کہیں بہہ رہا ہو، جس طرح کہ دریا میں ہوتا ہے، تو اس کی آواز کے اندر بھی ایک خاص رزم ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ خانہ عاشق جو ہے اس میں چاروں طرف سے جو ہے وہ سیلاب جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، اور دل جو ہے اس کی وجہ سے بہت خوش ہو رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ پورے کا پورا گھر جو ہے اس میں جل ترنگ بج رہے ہیں، ہر طرف سے جو ہے وہ پانی بہنے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اچھا، اب اس شعر کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو ہم اس کی دو طرح سے توجیہ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مقدم سیلاب جو ہے یہ دراصل جو ہے ایک طرح سے استعارہ ہے کثرت گریہ کے ساتھ۔ تو سیلاب اصل میں یاد رکھیے گا کہ یہ لفظ جو سیلاب ہوتا ہے یہ بھی دو الفاظ کا بنیادی طور پر مجموعہ ہے، اور یوں سمجھیں کہ اس میں کثرت استعمال کی وجہ سے جو درمیان میں جو زیر ہوتی ہے، اضافت کی زیر، وہ حذف کر دی گئی ہے، اور یوں یہ سیل آب سے سیلاب بن گیا ہے۔ تو اب اس شعر کا کیا مفہوم ہو گیا؟ مقدم سیلاب سے دل کیا نشاط آہنگ ہے، خانہ عاشق مگر ساز صدائے آب تھا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی دو توجیہیں ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی توجیہ کے مطابق یہ گویا کہ کثرت گریہ کی طرف اشارہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ محبوب کے فراق میں اس شدت کے ساتھ رو رہا ہے، اس شدت کے ساتھ گریہ کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر کے اندر جو ہے ایک سیلاب جو ہے وہ آ گیا ہے، اور عاشق جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے یہ دیکھ دیکھ کر کہ چلیں محبوب کا وصل تو نہ ملا، لیکن محبوب کے ساتھ حق وفا تو جو ہے وہ ادا کر دیا۔ دوسری توجیہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ عاشق جو ہے
وہ محرومی وصل کی وجہ سے اب نا امیدی کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ اب عاشق جو ہے جب خود برباد ہو گیا ہے تو اس کو تباہی اور بربادی جو ہے وہی اچھی لگتی ہے۔ اب اس کو کوئی چیز بھی ہستی بستی یا آباد ہوئی اچھی نہیں لگتی، بلکہ وہ ہر چیز کو جو ہے وہ مسمار ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ مسمار ہو چکا ہے۔ اور یہ ایک فطرت ہے۔ ناصر کاظمی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تو انسان کے جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے وہی جو ہے دراصل باہر بھی ڈپکٹ ہوتی ہے، اسی کی یوں سمجھ لیں کہ ایک تصویر کشی ہوتی ہے جو انسان کو باہر نظر آتی ہے۔ انسان اگر خوش ہو تو یقین جانیے کہ پھر وہ ہنسی خوشی رہنا چاہتا ہے اور ایسی محفلوں میں بیٹھنا چاہتا ہے جہاں ہنسی خوشی کا ماحول ہو، اور اگر انسان اداس ہو تو پھر اس کو کوئی ہنسا جو ہے وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو بعین ہی جب عاشق جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے، اس کے اندر کی جو دنیا ہے وہ مسمار ہو چکی ہے، تو وہ اپنے گھر کو بھی جو ہے مسمار ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ایسے میں جو ہے وہ سیلاب جو ہے اس کو گھر کی طرف آتا دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ خوش ہو رہا ہے کہ چلیں سیلاب جو ہے اس کے مکان کو بہا لے جائے گا، میرا تو آگے دنیا میں کچھ نہیں رہا، میں تو پہلے ہی برباد ہو چکا ہوں، میں تو پہلے ہی بے خانما ہو چکا ہوں، اور تو کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ مکان جو ہے یہ بھی نظر سیلاب ہو جائے۔ تو اس طرح سے انسان کی جو ایک فطرت ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر کے ماحول کو باہر جو ہے وہ متمثل صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ شعر جو ہے اسی کی ایک گناہ لفظی تعبیر ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ ویڈیو جو ہے کچھ طویل ہو گئی ہے، تو ایسے میں مزید اشعار جو ہیں وہ اس میں شامل کرنا کچھ بہتر نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ہم حقہ جو ہے وہ تشریح نہیں کر پائیں گے، جبکہ میرے چینل کا جو یوں سمجھیں کہ اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ چیزیں جو آج تک گوشہ گمنامی میں رہیں، شارحین جن چیزوں تک نہیں پہنچ سکے، میں خاکسار کی یہ کوشش ہوگی کہ ان گوشوں کو بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے عیاں کیا جائے۔ تو اسی لیے میں آپ احباب سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ تک میرے چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔